जय मसीह की प्यारे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीहा के पाक मुहीब बड़े मीठे और कुदरत वाले नाम में आप सबों को सलाम। तो अजीज़ो, आज के कलाम खुदा में हम देखेंगे, जानेंगे कि जिंदा खुदा हमें क्या देने को है। तो आज का टॉपिक है खुदा का रोज़े अजीम, यानी उर्दू में खुदा का बड़ा दिन और पंजाबी में खुदा दा बड़ा दिन। कुछ समझे होंगे आप। हम बड़ा दिन कहते हैं 5 दिसंबर को, लेकिन अजीज़ों याद रखिएगा, तहरीरी तौर पर हमारा जिंदा खुदा हमें कुछ और बताता और सिखाता है। आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी रिचुअल्स हैं, बहुत सारी ऐसी रसूमात हैं जिनका बाइबल से कोई लेना देना नहीं, लेकिन हम लोग परफॉर्म करते हैं। जिस चीज़ का खुदा से लेना देना नहीं, यीशु मसीह से लेना देना नहीं, खुदा रूहुल कुदुस से लेना देना नहीं, बाइबल मुकद्दस से लेना देना नहीं, तो हम वो क्यों करते हैं? सिर्फ इसलिए कि हम शैतान को खुश कर सकें, शैतान को जलाल दे सकें। तो अज़ीज़ों, जब इसकी आप बैकग्राउंड पे जाएंगे, इसकी जब डीपली स्टडी करेंगे, तो जी हाँ, हम शैतान को ही खुश कर रहे होते हैं और उसी ही को जलाल दे रहे होते हैं, क्योंकि हम खुदा के कलाम को बिगाड़ कर पेश करते हैं और उसे बिगाड़ कर परफॉर्म करते हैं। तो जैसे कि हम बढ़ते हैं आज की अपनी आयत मुकद्दसा की तरफ, जो कि सुल्तानुल आरफीन मोहब्बत के रसूल मुकद्दस यूहन्ना आरिफ के मार्फत लिखा गया खुदावंद यसू अल मसीहा का पाक मुकाशफा। और हमारी आयत मुकद्दसा है मुकाशफा की किताब, उसका 6 बाब और उसकी 16 से 17 आयत। तो सुनिएगा इस इस्तबाक में क्या लिखा है, क्या मरकूम है। और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसकी नज़र से जो तख्त पर बैठा हुआ है, तवज्जो फरमाइएगा, जो तख्त पर बैठा हुआ है और बर्रे के गज़ब से छुपा लो, बर्रे के गज़ब से छुपा लो, क्योंकि उनके गज़ब का रोज़े अजीम आ पहुँचा। अब कौन ठहर सकता है? कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। तो अजीज़ों, आप लोग जानते हैं आज का कलाम खुदा खुदा के गज़ब के रोज़े अजीम पर है। अब जब बर्रा आ रहा है और खुदावंद यसु मसीह, यानी जो बर्रा है और जो खुदा बाप है जो तख्त पर बैठा है, वो जब आ रहे हैं तो वो गज़ब के साथ आएंगे। और वो गज़ब कैसा होगा? बाइबल में लिखा है, इतनी बड़ी मुसीबत का दिन होगा जो कायनात में कभी किसी ने नहीं देखी। आपने कभी तसव्वुर किया, कभी सोचा, कभी इमेजिन किया ये गज़ब कैसा होगा? आपने अपनी ज़िंदगी में वर्ल्ड वॉर 1 तो सुनी होगी, पहली जंग अज़ीम, वर्ल्ड वॉर 2 तो सुनी होगी, दूसरी जंग अज़ीम। तो सोचे कितनी दुनिया मरी, और कई लोग वर्ल्ड वॉर 2 में तो कहते थे कि बस क़यामत आ चुकी। जिनके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब का अटैक हुआ था, एटॉमिक बॉम्ब का अटैक हुआ था, उन्होंने कहा तो बस क़यामत आ चुकी। सोचे उससे भी बड़ा कहर आएगा, उससे भी बड़ा गज़ब का दिन आएगा। अगर आप बहुत पीछे चले जाते हैं, खुदावंद की पैदाइश की किताब में चले जाते हैं, तो वहाँ पर आप देखते हैं कि सदूम और अमूरा पर खुदा ने न्यूक्लियर पावर से भी ज़्यादा ख़तरनाक गज़ब जो है आसमान से नाजिल किया। वो मन मन के ओले थे, मन मन के आग के ओले, मन मन के। तो ये जो बर्रे का और खुदावंद यीशु मसीह का रोज़े अजीम है जो गज़ब का है, ये उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। उससे भी पीछे चले जाएं पैदाइश की किताब में, बाप नूह के ज़माना में, छठे बाब में जब आते हैं तो वहाँ पे नूह का तूफ़ान का ज़िक्र है, जिसने पूरी कायनात को मलियामेट कर दिया, पूरी कायनात को बैप्टाइज़ कर दिया, पूरी कायनात का सफाया कर दिया।
اور بیپٹزم میں جو جیتے بچے وہ 8 جانیں تھیں جو خداوند خدا کا بپتسمہ میں تھے۔ تو سوچیں جس غضب نے پوری دنیا کو غرق کر دیا، اس سے بھی بڑا روز عظیم جو غضب کا ہے۔ زندہ خدا کہتا ہے کائنات میں دنیا نے کبھی ایسا غضب دیکھا ہی نہیں ہے۔ اتنا بڑا روز عظیم، اتنا بڑا غضب کا بڑا دن، ایڈا وڈا غضب دا وڈا دن آنے والا ہے۔ کیوں؟ غضب ہی کیوں؟ قہر ہی کیوں؟ غصہ ہی کیوں؟ بدلہ ہی کیوں؟ کیونکہ عزیزو یہ خداوند کے نام پر ایمان نہیں لائے۔ اور بائبل میں لکھا ہے جو خداوند کے نام پر ایمان لائے گا وہ نجات پائے گا۔ ہاللیلویا۔ یہ خداوند کے نام پر ایمان نہیں لائے، تو اس لیے اب انہیں غضب دیکھنا پڑے گا۔ اور دیکھیے آپ جب اس چھٹے باب کو پڑھتے ہیں تو سارے بادشاہ، زمین، فوجی، سردار، امیر، غریب، زمین کے جتنے رہنے والے وہ سب چٹانوں میں جا کر چھپ گئے اور کہتے ہیں ہم پر گر پڑو، کیونکہ برا اور باپ جو تخت پر بیٹھا ہے اورا وڈا دن آ چکے اور وہ غضب نازل کرے گا، اور دنیا میں ایسا غضب کبھی نہیں نازل ہوا۔ لوہے کے عصا سے حکومت کرے گا۔ اور عزیزوں کیا آپ جانتے ہیں کہ اس غضب کے دن کو اور بھی بہت سارے نام دیے گئے؟ اس غضب کے دن کو اور بھی بہت سارے نام دیے گئے۔ مثال کے طور پہ دا ڈریڈفل ڈے، مثال کے طور پہ ہولناک دن، مثال کے طور پہ خداوند کا دن، مثال کے طور پہ خداوند کا عظیم و جلیل دن۔ پھر آپ دیکھتے ہیں بزرگ دن بھی اسے کہا گیا، انتقام کا دن بھی کہا گیا، قوموں کی عدالت کا دن بھی کہا گیا، قہر کا دن بھی کہا گیا، غم اور دکھ اور رنج کا دن بھی کہا گیا، ویرانی اور خرابی کا دن بھی کہا گیا، ابر و تیرگی کا دن بھی کہا گیا، غضب کا روز عظیم بھی کہا گیا، غضب کا دن کہا گیا، بھٹی کی مانند سوزان کا دن بھی کہا گیا، یعنی کہ جیسے بھٹی میں کسی کو جلایا جاتا ہے۔ لیکن آپ سمجھتے ہوں گے، آپ نے کبھی جانا ہوگا، یسوع مسیح کہتے ہیں کہ قیامت اور زندگی تو میں ہوں۔ قیامت مینس مسیح کا قیام ہو جانا، قیامت کا مطلب مسیح کا آ جانا۔ تو جب مسیح یسوع آ رہے ہیں، خداوند خدا یسوع المسیح آ رہے ہیں، تو یہ تو خوشی کی بات ہونی چاہیے۔ لیکن یہ آپ نے نام دیکھے، ڈریڈفل ڈے، ہولناک ڈے، خداوند کا روز عظیم، اور آپ دیکھ رہے ہیں قہر کا دن، دکھ اور رنج کا دن، ویران اور خرابی کا دن۔ ایسا کیوں؟ عزیزو آپ کے لیے اور میرے لیے جو مسیح یسوع پر ایمان لا چکے، ہمارے لیے تو وہ بہت بڑی خوشیوں کا دن ہے۔ وہ تو ناچنے گانے کا دن ہے، ہم تو خوشیاں منائیں گے، ہم تو بادلوں میں اڑ کے زندہ خدا کا استقبال کریں گے۔ ہم جو اس پر ایمان لا چکے، ہم تو زندہ خدا کی قدرت کو جانیں گے اور اس سیلیبریشن کو انجوائے کریں گے، ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال، اس کو ویلکم کریں گے۔ لیکن آپ نے یہ جتنے نام سنے اس دن کے، غضب کا روز عظیم، یہ ان کے لیے ہے جو خداوند پر ایمان نہیں لائے اور انہوں نے نجات کو حاصل نہیں کیا۔ اتنا بڑا غضب۔ اور عزیزو آپ جانتے ہیں کہ اس کی پیشن گوئی پیچھے ہو چکی، انبیاء مرسلین نے اس کی پیشن گوئی پہلے ہی کر دی تھی۔ آپ ایزیکیل کی کتاب پڑھتے ہیں، اس کا 20واں باب پڑھتے ہیں، اور اس کے 20ویں باب کی جب 33ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو عزیزو وہاں پر یہ مرقوم ہے، خداوند خدا فرماتا ہے، مجھے اپنے حیات کی قسم، میں زوراور ہاتھ سے اور بلند بازو سے قہر نازل کر کے تم پر سلطنت کروں گا۔ ہاللیلویا۔ بے شک تو جو لوگ نہیں مان لا پائے، ہمارے لیے یہ میسج ہے کہ جو لوگ نہیں مان لا پائے، ہمیں جا کے ان کو کلام پیش کرنا ہے تاکہ وہ بچ جائیں، ورنہ ہم سے پوچھ گیچ ہوگی۔ ہماری لوکیلٹی میں، ہمارے ایریے میں، ہماری جہاں پر پہنچ ہے، اس پہنچ کے اندر اگر کوئی مرتا ہے تو جواب دہ ہم ہوں گے۔ ایزیکیل کی کتاب میں لکھا ہے تلوار ہم سے پوچھے گی، تلوار سے ہم کاٹے جائیں گے، خدا ہم سے پوچھے گا کہ بھئی تیرے ہوتے ہوئے یہ کیسے مر گیا؟
کیونکہ ہم نے اس کے سامنے زندہ خدا کی خوشخبری کو پیش نہیں کیا اور وہ بنا نجات حاصل کرتے ہی مر گیا۔ تو عزیزو یاد رکھیے گا، آپ کو اور مجھے ایک مشن دیا گیا ہے کہ ہم اس ہولناک دن کو بدل سکتے ہیں خدا کی خوشخبری کو پیش کر کے، اور اس ہولناک دن کو زندہ خدا کی قدرت میں ایک سیلیبریشن کا، ایک خوشی کا دن بنا سکتے ہیں، اور یہ الاعلانیہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا یسوع المسیح قیامت اور زندگی ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو ہمارے لیے آج کا یہ میسج ہے کہ ہم اس کلام خدا کو پڑھیں تو کم از کم اپنے گھر والوں کو بچا لیں، کم از کم اپنے پڑوسیوں کو بچا لیں، کم از کم اپنے رشتہ دار کو تو بچا لیں، اور اگر نہیں بچائیں گے تو یاد رکھیے گا، آپ کو اس کائنات کا کوئی بھی رشتہ نہیں بچا سکتا۔ جن کے لیے آپ دن رات مرتے ہیں، دن رات محنتیں کرتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ آپ فانی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، آپ ایسی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جو ایک دن خود فنا ہو جائیں گی۔ اس چیز کے پیچھے بھاگیے جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ہاللیلویہ۔ زیادہ سے زیادہ گوسپل کو سپریڈ آؤٹ کیجئے، زیادہ سے زیادہ انجیل کو پھیلائیے، کلام کو پھیلائیے، اور زندہ خدا میں بڑھتے چلے جائیں۔ کیا ہی خوب خدا کا بندہ فرماتا ہے کہ ہم خون کا ہر ایک قطرہ بہا دیں گے، ہم خون کا ہر ایک قطرہ ہنس ہنس کے بہا دیں گے، دل اس سے منور ہے، احسان یہ بھارا ہے، انجیل کو پھیلانا کام ہمارا ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہ جو آپ گیتوں کی کتاب پڑھتے ہیں ان میں یہ بہت ہی خوبصورت گیت ہے۔ سو خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو بڑی برکت دے، آمین۔